اب یہ جو رول آف لا کی دھجیاں اڑی ہیں، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے رول آف لا کی قبر کھود کے اس کے اوپر رولر پھیرا جا رہا ہے. یہ مجھے سمجھائیں کہ 16 ارب روپے کے کیسز، ایف آئی اے کے کیسز اور کیسز بلیک اینڈ وائٹ کیسز، کہ سمپلی ایک نوکروں کے نام پہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پھر شہباز شریف کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. پہلے تو یہ 1 سال پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا، لمبی لمبی ڈیٹس مل جاتی تھی. طاقتور کے لیے تو ہمارے لیے ملک میں ان کو قانون کے نیچے لانا ایک جہاد ہے. طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا. میں نے 3 سال کوشش کرتا رہا کہ یہ جو، اور ہمارے زمانے کے کیسز نہیں تھے، یہ میں سب کو آپ کو بتا دوں. کہتے ہیں جی انتقامی کارروائی ہے، وہ کیسز تو سارے ان کے دور کے تھے. وہ اسحاق ڈار ان کے دور کا بھاگا ہوا ہے، نواز شریف کے بیٹے ان کے دور کے بھاگے ہوئے ہیں، شہباز شریف کا دماد ان کے دور کے بھاگا ہوا ہے. ہم تو پاور میں نہیں تھے تب. تو یہ جو کیسز ہیں، اب یہ کیسز کے پہلے تو ایف آئی اے کے کیسز سارے انہوں نے آفیسر چینج کیے. اب تک ہماری نالج کے مطابق 6 کیجولٹیز ہو چکی ہیں. 4 وہ لوگ جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا، اس کو وہ ہارٹ اٹیک سے گیا. اس کے جو کیش بوائز تھے، کوئی گلزار تھا وہ گیا. 4 لوگ وہ گئے. 2 جو انویسٹیگیٹرز تھے، ایک ڈاکٹر رضوان وہ ہارٹ اٹیک سے مرا، دوسرا انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور کل پتہ چلا کہ وہ جو اینٹی کرپشن کا جو فیصلہ آباد کے بڑے بڑے کرمنلز کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، پھانسی دے دی. تو یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے پاکستان کا رول آف لا دفن ہو رہا ہے. اس کے بعد نیب، اب جناب نیا لا آ گیا ہے. بلے دودھ کی حفاظت کیا کریں گے آپ؟ نیب کے اوپر بیٹھ گئے، نیب کے اوپر بیٹھ گئے ہیں شہباز شریف صاحب، ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ گئے شہباز شریف. انہوں نے جو نیا قانون پاس کیا، سارے پرانے کیسز کرپشن کے سب ختم ہو جائیں گے. اربوں روپے کے کیسز ختم ہو جائیں گے، اور ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. یا تو کہنا کہ جی ہم نے بنائے ہیں، تو کہیں اچھا جی ہم تو مخالف گورنمنٹ تھے. ان دونوں کے جو 10 سال میں یہ کیسز تب کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ نیب ختم، سارے پرانے کیسز ختم. پارلیمنٹ کا یہ حال ہے اب اسمبلی کا کہ جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے، جو کہتا ہے میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑوں گا، اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم، اس کا مطلب اپوزیشن زیرو. جو تماشا ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کی اسمبلی میں، یہ بھی ایک پاکستان کی ایک نئی تاریخ بن رہی ہے. تماشا بنا ہوا ہے وہاں. اچھا، اب الیکشن کمیشن لا یہ کہتا ہے، بڑا واضح لا، کہ جب آپ کے ممبرز ریزرو سیٹس پر ڈسکوالیفائی ہوں گے، ان کی آٹومیٹک ریپلیسمنٹ آ جائے گی. یہ قانون ہے. وہ الیکشن کمیشن نے ایک اور طریقہ نکال لیا ہے کہ ان کو بچا لیا ہے. ان کو کہہ نہیں جی جب بائی الیکشن ہوں گے، رزلٹ آئے گا، پھر یہ ریپلیس کیے جائیں گے، تاکہ وہ میجورٹی رہ جائے نون لیگ کی. اور یہ بائی الیکشن میں، اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائی الیکشن میں جو دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے، یہ پورا ہمارے الیکٹرل پروسیس کو اب ڈسکریڈٹ کرنے والا ہے. ساری جو ادارے ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، رول آف لا کو، وہ سب خطرے میں اب ہیں. تو اس سے بھی اوپر کہ دیکھیں مجھے وہ برٹش جو پارلیمنٹ میں ہوا، ابھی مجھے کال آئی، انٹرویو مجھے کسی نے کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بورس جانسن کے اوپر فائن ہوئے اور اس کے اوپر نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں. آپ سوچیں کہ انہوں نے کرونا کے دوران تھوڑے سے جو ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر جو سٹاف تھا، انہوں نے باہر کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈرنکس پارٹی کر لی. ڈرنکس پارٹی کیا، گیٹ ٹوگیدر کر لی. اب سوچیں کہ وہاں کی اخلاقیات
اور ہماری اخلاقیات میں ذرا فرق آپ سنیں. اور میں اس لیے اس چیز کے اوپر آتا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، دو چیزیں تھیں جو بیس بنی تھی مدینہ کی ریاست: رول آف لا، یعنی عدل اور انصاف. جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی، تو کوئی قانون کے اوپر نہیں. اور دوسرا امر بالمعروف، کہ قوم کو حق اور سچ اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا. جی سنیں ذرا، یہ دیکھیں کہ وہ ملک، مسلمان تو ہم ہیں، امر بالمعروف کا تو ہمیں حکم ہے، رول آف لا کا ہمیں حکم ہے. اب وہاں دیکھیں کہ ادھر صرف اور صرف انہوں نے کہا کہ اس نے، پرائم منسٹر نے جو قانون لوگوں کے لیے تھے اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھا، اس کے لیے نو کانفیڈنس. یہاں ساری قوم کے سامنے جو 30 سال سے لوگوں کے اوپر کرپشن کیسز تھے، پہلی دفعہ NRO 1 لیا مشرف سے، سارے کیسز جو ان کے 2 دفعہ ان کی حکومت کرپشن پہ گئی تھی، سارے چارجز زرداری کے اوپر نواز شریف نے لگائے تھے. زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن پہ. نواز شریف کے اوپر حدیبہ پیپر میں زرداری نے کیا تھا، وہ سارے جنرل مشرف نے معاف کر دیے، NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہے جو 10 سالوں کے اندر سب کچھ ہے وہ معاف ہونے لگا ہے. تو میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ اپنی وکلا کمیونٹی سے کہ اگر یہی ہونا ہے تو وہ بیچارے جو جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں. اگر اربوں روپے کی چوریاں معاف کر دینی ہے تو وہ بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسی پہ قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا. یہ جو اکانومی ہماری ہے یہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے رول آف لا پہ. آپ کا جب رول آف لا، کوئی دنیا میں ملک بتا دیں جدھر رول آف لا ہو اور وہ غریب ہو، ایک ملک مجھے بتا دیں. اور ایک ملک مجھے بتا دیں جدھر رول آف لا نہیں ہے اور وہ امیر ہے. سوئٹزرلینڈ کی کوئی وسائل نہیں ہے سوئٹزرلینڈ کے پاس. ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں یہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا سائز ہے اور اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ میں نے دونوں جگہ دیکھی ہوئی ہے. سوئٹزرلینڈ صرف پہاڑوں سے اور گایوں سے اور دودھ اور وہ چیز بنا کے وہ دنیا کا خوشحال خطہ ہے کیونکہ رول آف لا انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ میں 99.9 رول آف لا انڈیکس ہے. آپ کو اور ہم سب کو شرم بھی آئے گی یہ سن کے کہ مسلمان دنیا، شاید ہی کوئی مسلمان ملک ہے جس کا 20% سے زیادہ رول آف لا انڈیکس پہ ہے. ہم سب نیچے ہیں. ہمارا جنگل کا قانون زیادہ ہے کہ جس کی طاقت اس کی بھینس. اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو رول آف لا کی تباہی ہو رہی ہے، اس لیے آپ سب کو رول آف لا کے ساتھ پاکستان کی اخلاقیات، ہماری مورل سٹینڈرڈ جو تباہ ہو رہی ہے، کہ آپ کو جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، دونوں 10 سال میں کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں اخلاقیات کو بوم نہیں کر سکے. وہ جب اخلاقیات اور موریلٹی ایک معاشرے کی انٹیکٹ ہے وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن لیبنان، میں مثال لیبنان کی دیتا ہوں کہ میں آج سے کوئی 40 سال پہلے وہ دبئی کو کوئی نہیں جانتا تھا، سارے بیروت جایا کرتے تھے. سب سے مڈل ایسٹ کے اندر جو جگہ جانے کی تھی خوشحال وہ لیبنان تھا. آج لیبنان ایک فیلڈ سٹیٹ بن گیا ہے. 70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ایک وجہ ہے کرپشن، اور کرپشن ہے سمٹمز رول آف لا نہ ہونے کے. وہاں بھی طاقتور پیسے بنا رہے ہیں، ادھر بھی طاقتور قانون کے اوپر ہے. ادھر بھی صرف غریب لوگ جیلوں میں، غریب چور جیلوں میں جاتے ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ، میں ایک کوٹ کرتا ہوں ان کی حدیث، کہ جو قوم طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور ڈاکوں کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. بیسکلی جدھر رول آف لا نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو میں آپ سب کو آج صرف
اس چیز کے اوپر لانا چاہتا ہوں کہ جو اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، رول آف لا کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کانسٹیٹیوشن تباہ ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک رجیم چینج ہوا، لوٹے بنے، ملک کے بڑے بڑے کرمنلز کو اوپر لا کے بٹھا دیا، اور جب ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہماری ہمیشہ پروٹیسٹ پرامن رہی ہے۔ کیا میں فیملیز کو انوائٹ کروں گا اگر میں کوئی انتشار کرنا چاہتا ہوں؟ عورتیں بچے ہماری پروٹیسٹ پہ آتے ہیں، آپ نے جس نے بھی دیکھا ہوگا ڈی چوک میں فیملیز آئی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کب اس طرح کے پرامن پروٹیسٹ کے اوپر اس طرح کی فورس استعمال کی گئی؟ میں نے مارشل لاء میں بھی دیکھا، مجھے جنرل مشرف کے دور میں نے جیل گزاری 7-8 دن، یہ اس لیے کہ وہ جب عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نکلے تھے، تو مجھے واحد لیڈر تھا، اس کو جیل میں ڈالا، لیکن میں نے اس کے کریک ڈاؤن میں بھی کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ادھر اب ہوا۔ عورتوں کو جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا، رات کے 2 بجے گھروں میں گھس گئے، یہ کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے مطابق؟ ایک ویڈیو آئی اور میں اس بچے سے بھی ملا ہوں، فیصل آباد میں باپ نہیں تھا، 10 سال کے بچے کو پکڑ کے جیل لے گئے۔ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت میں ہے؟ یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ سارا ملک بند کر کے رکھ دیا۔ ہم نے فضل الرحمان نے 2 دفعہ لانگ مارچز کی، ایک دفعہ کی وہ کام پہ ٹانگنی، اس نے جا کے لانگ مارچ کر دی، مہنگائی مارچ۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ایک دفعہ کوئی کنٹینر رکھا ہو، ہم نے کوئی ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ، یعنی ایک آدمی کو جیل میں ڈالا؟ ہمارے انہوں نے کتنے ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ میرے اوپر کوئی 8-9 FIRs ہیں، ابھی وہ کہا گیا کہ آپ کی FIRs میں ختم کروں، میرے اوپر خود کوئی 8 FIR ہوئی ہیں اس کے اوپر، ہماری ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر FIRs کٹی ہوئی ہیں۔ تو یعنی یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ اور میں اب بڑی ایک تکڑی شو کرنے لگا ہوں، میں ابھی بتاؤں گا نہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن کرنے لگا ہوں۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے، اور اس لیے کرنی ہے، میرے لیے نہیں کرنی، پالیٹکس کے لیے نہیں کرنی، اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں، وہ جو پہلے تو شکر ہے کہ کہتے تھے نا جی شہباز شریف پنجاب سپیڈ، اور وہ پتہ نہیں کدھر ہے، صبح 7 بجے آفس پہنچ جاتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر دیتا ہے۔ ہم سارے انتظار کرتے رہے کہ شاید واقعی کچھ کرے گا۔ پتہ چلا یہ ساری ڈیولپمنٹ صرف اشتہاروں میں ہی ہوتی تھی۔ 50 ارب روپے کے آپ کے پیسے کے اوپر، اشتہاروں کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب ذرا بتائیں نا کیا ہے جو پاکستان ادھر اس وقت تیزی سے جا رہا ہے جس طرف، مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے، جس طرح وہاں معاشی کولیپس ہوا ہے، مجھے خوف ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، مارکیٹ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی، باہر کے لوگوں نے ان کو پیسے نہیں دیے۔ جب باہر کے لوگوں کو بھی پتا چلا کہ یہ تو گورنمنٹ امپوز کی ہوئی ہے، اس کے پاس تو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ اگر اس وقت یہ حکومت چلتی رہی، مجھے خوف کیا؟ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اتنا کمزور کر کے جائیں گے۔ جب ایک گورنمنٹ کمزور ہو جاتی ہے معاشی طور پہ، تو ہم سب کے سامنے سوویت یونین کی مثال ہے کہ سوویت یونین ملیٹریلی کمزور نہیں تھی، لیکن معاشی طور پہ اتنی کمزور ہوئی کہ وہ ٹوٹ گیا۔ ہمیں وہاں یہ نہ لے جائیں کہ جب پھر ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئیں، وہ پھر جو ہمیں کنڈیشنز لگائیں گے، وہ ہماری ساورنٹی، ہماری آزادی کو کمپرومائز کرے گا۔ اس لیے اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ صرف ایک چیز نکال سکتی ہے اس ملک کو اس دلدل میں جس میں پھنستے جا رہے ہیں، وہ ایک چیز ہے صاف اور شفاف الیکشنز۔ یہ واحد چیز ہے۔
اور میں آج یہاں آپ کے اپنی معزز باشعور وکلا کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے اس آزادی کی حقیقی آزادی کی تحریک میں شرکت کرنی ہے. جس طرح ہمارے وکلا نے قائد اعظم کے ساتھ علامہ اقبال جو اس کے نظریاتی ہمارے لیڈر، وہ جو تحریک تھی وہ اب اس کے بعد اس ملک کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے. میں آخر میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، ہر قسم کی نعمت دی ہے. اور یہ اگر اس تھوڑی دیر یہ ملک اسی طرح چلتا جاتا جس طرح ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، معیشت اوپر جا رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا اگر جس ملک میں رول آف لا کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں اور وہ کرمنلز جو بجائے ملک کا حالات ٹھیک کریں وہ صرف اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے آئے ہیں، تب ملک کا کوئی مستقبل نہیں. اور اس لیے انشاءاللہ آپ نے انتظار کرنی ہے، میں نے آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے اور انشاءاللہ قانون کے بیچ میں رہیں گے، پرامن احتجاج ہوگا، لیکن شرکت انشاءاللہ آپ سب نے کرنی ہے. پاکستان زندہ باد.